بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو کلاس ہے ہماری، اس میں اس کا ہم نے یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ کلاس 2 ہے، اور یہاں پر ہم آج اکنامک سسٹم کے حوالے سے بات چیت کریں گے، مختلف جو اکنامک سسٹم دنیا میں چل رہے ہیں اور ان کی تھوڑی سی تاریخ پر تھوڑی بہت بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو السلام علیکم. خصوصیات ہیں یہ ان کے بارے آواز میں بھی لہراتی بات رہتی کریں ہے گے۔ اور وقت کٹتی ہے، اسلامک کبھی لہرا اکنامک جاتی ہے، سسٹم کم کیا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ایک تعارفی سی بالکل مختصر سی ابتدائی بات انشاءاللہ ہوگی، اور پھر اسلامی اکنامک سسٹم اور کنونشنل اکنامک سسٹم یا جو بھی اوورال جو اکنامک سسٹم ہے، اس میں بینکنگ کا کیا کردار ہے، بینکنگ کا کتنا ایک حصہ ہے، کیا یہی بینکنگ ہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے یا بینکنگ اس پورے سسٹم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اور اس طرح بینکنگ کا کیا رول ہے اکانومی میں، کنونشنل بینکنگ کا کیا رول ہے، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اکنامک سسٹم جو ہمارے پاس ہیں، اس سے پہلے جب 20ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا، اس کے بعد سے یہ مختلف نئی چیزیں متعارف ہوئی ہیں دنیا میں۔ بیسیکلی اس سے پہلے نظام بڑا سمپل اور سادہ سا چل رہا ہوتا تھا، لوگوں کے درمیان اتنی زیادہ ٹیکنیکلی جو ہے تو اتنی زیادہ ایڈوانس قسم کی چیزیں نہیں تھی معاشی اعتبار سے۔ تو جب یہ صنعتی انقلاب آیا تو چند ایک چیزیں دنیا میں بہت زیادہ ہوئیں۔ ایک تو یہ کمپنیوں کے وجود بہت زیادہ آئے کہ بھئی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا اور ان کے پاس سکلز اور صلاحیتیں نہیں ہوتی تھی کاروبار کی، اور بعض لوگوں کے پاس کاروبار کی صلاحیتیں بہت ہوتی تھی، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے تو اس سے کمپنیاں وجود میں آئی کہ بھئی جس کا پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ لگا لے، جس کی صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتیں لگا لے، دونوں مل کر کوئی کاروبار کریں اور اس سے نفع کمائیں۔ یہ اس قسم کی اس سے پہلے یہ ہوتی تھی مزاربت کی بنیاد پر، اسلامی معاشروں میں بھی ہوتی تھی، شرکت کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی تھی، لیکن بڑے لیول پر اس طرح جو ہے تو باقاعدہ پورے ممالک سے اٹھ کر جو ہے تو یہ کمپنیاں بن کر نہیں آتی تھی۔ یہ جو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں جو آئی تھی، اور یہ اس زمانے کی یہ اسی طرح کی کاروباری کمپنیاں تھیں، اور یہ پوری ریاستیں ایک قسم کی بن جاتی تھی، یہ اتنی پاورفل بن جاتی تھی اس وقت کی جو یہ کمپنیز تھی، اور لوگوں کے لیے ایک نئی چیز بھی تھی۔ پیسہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، ظاہر ہے ایک بندے کے پاس ویسے اگر وہ خود کماتے تو اس کے پاس 100 روپے ہے فار ایگزامپل، لیکن ایک بندہ جو ہے تو آدھے ملک سے پیسہ اٹھا رہا ہے، ان کو اس چیز کا امید اور وعدہ کر کے کہ آپ کو اس پر نفع دیں گے، تو وہ آدھے ملک سے جو پیسہ اٹھائے گا اس کے پاس 100 کے مقابلے میں کروڑ روپے ہوگا، اس کے پاس پاور بھی ہوگی، وہ اپنے مطالبات بھی منوا سکے گا، وہ حکومتوں کو ہلا سکے گا۔ تو یہ اس زمانے میں جو ہمارے بر صغیر میں بھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور یہاں کی پوری مملکت کو اس نے ہلایا تھا اور اس نے اس چیز کو کمزور کیا تھا، وہ بھی بنیادی طور پر اسی قسم کی ایک چیز تھی۔ بہرحال اس وقت یہ چند ایک سسٹم سامنے آئے، جو اسلامی جو معاشی نظاموں کے حوالے سے جو سسٹم ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام، اردو میں ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ کچھ عرصہ چلا، اور اس کے جو منفی اثرات تھے اس کے جواب میں بنیادی طور پر ایک دوسرا نظام سامنے آیا جس کو کہا جاتا ہے سوشلزم۔ تو سوشلزم بھی کچھ عرصہ چلا، اب بھی چند جگہوں پر اس کا جو ہے تو یہ چل رہا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں نظام اپنی کمزوریاں سامنے لے کر آئے، اور مختلف جگہوں پر اب جو ہے تو پوری دنیا میں تقریباً نہ تو پورے کا پورا سوشلزم چل رہا ہے اور نہ پورے کا پورا کیپٹلزم چل رہا ہے، بلکہ اب ہائبرڈ قسم کا ایک نظم چل رہا ہے کہ جس میں چند خصوصیات کیپٹلزم کی ہیں اور چند خصوصیات سوشلزم کی ہے، اس انداز سے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں بیسیکلی، اس پر ہم جو ہے تو بات کریں گے تھوڑی دیر میں۔ یہ اس سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں میں نے اس پر بات کر لی کہ مختلف جو اکنامک سسٹم ہیں وہ اس وقت تک دنیا میں آتے رہے۔ سوشلزم کیپٹلزم آیا، اس کے اندر فیلئر آیا، کچھ مسائل ہوئے۔ یہ جو 2008 کا معروف جو بحران رہا ہے، معاشی بحران، یہ بنیادی طور پر اسی کی کیپٹلزم کی، ماہرین معاشیات کہتے ہیں کیپٹلزم کے تابوت میں ایک آخری کیل کی حیثیت تھی یہ والا بحران۔ اس کے بعد دوبارہ بھی جو ہے تو کئی دفعہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوا ہے۔ بہرحال اور مختلف جو نظام تھے وہ آئے، فیل ہوتے گئے، ان میں سے تھوڑے سے جو زیادہ عرصے تک رہے وہ یہی ہیں سوشلزم اور کیپٹلزم۔
اب ان کی اگر ہم خصوصیات پہ بات کریں کہ ان کے اندر بنیادی طور پر کیا خصوصیات ہیں. یہ آواز نہیں آ رہی کسی کو؟ آواز بالکل نہیں آ رہی بھائی، ابھی تک نہیں آ رہی. میں 1 منٹ آپ حضرات کو انمیوٹ کرتا ہوں، پھر مجھے اب بتا دیں کہ کیا سلسلے آواز کیوں نہیں آ رہی. بعض ساتھیوں کی طرف سے یہ کہنے کی آواز صاف تو آواز بہت صاف آ رہی ہے، آواز نہیں ورنہ آ پھر رہی. نہیں آ رہی. تو اس کو ایسا کر لیں، جن کو نہیں آ رہی وہ تھوڑا سا اپنے مائک وغیرہ دیکھ لیں اور انٹرنیٹ کنیکشن دیکھ لیں. میں آگے چلتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو اگر ہم ان سسٹم کی، ان نظاموں کی اگر ہم تھوڑی سی خصوصیات پہ بات کریں تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم کیپٹلزم پہ بات کریں، کیپٹلزم بنیادی طور پر سرمایہ دارانہ نظام، اس کو اردو میں کہتے ہیں. اس کی اگر ہم تعریف کریں یا اس کا ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ 2 چیزیں ہیں. یہ 2 نکات پر 2 اس کے جو ہے تو بنیادی ستون ہیں جس پر یہ بحث کرتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ پروفٹ موٹیو، اس میں نفع کا آزاد ہونا ہے. مطلب اس میں جو آپ کا ذاتی منفعت ہے، ذاتی نفع ہے، اس نسبت کو، اس جذبے کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے. اس کا مقصد کیا ہوا، اس بات کا مطلب کیا ہوا، غور کیجئے گا. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی موقع پر، جس شخص سے، جس کمیونٹی سے جس قدر نفع کما سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو کما سکتے ہیں. اس وقت مثلا اس وقت سچویشن، یہ گزشتہ دنوں جس طرح کرونا والی سچویشن ہوئی تھی نا، ابھی بھی لاک ڈاؤن والی کیفیت چل رہی ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم کرائے. اس میں جو ہمارے یہاں ماسک کی ترتیب بنی تھی، جب یہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جو ماسک عام حالات میں 15 روپے کا ملتا تھا، وہ لٹرلی 200 روپے، 250 روپے کا بکا تھا ہر جگہ پر. یہ جو بالکل کاغذی ماسک ہوتا ہے، سرجیکل ماسک، یہ بنیادی طور پر وہ پروفٹ موٹیو ہے. یہ ذاتی نفع کا وہ محرک ہے جس کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. بیسیکلی آپ جب چاہیں جتنا چاہیں کما سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. کیپٹلزم بنیادی طور پر اسی اصول کا پرچار کرتا ہے کہ کسی حکومت کی طرف سے، کسی اتھارٹی کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ چیزوں کی قیمتوں پر، نہ چیزوں کی سپلائی پر. جو چیز، جس چیز کو لوگ سمجھیں کہ یہ بکنی چاہیے اس کو بیچو، جس چیز کو لوگ سمجھیں خریدنی چاہیے اس کو خریدا جائے. اپنے آپ قیمتیں طے ہوگی. اگر لوگ نہیں چاہیں گے تو اس چیز کو نہیں خریدیں گے، اس کی قیمت نہیں رہے گی. اگر لوگ چاہیں گے، لوگوں میں خواہش ہوگی تو اس کی قیمت بڑھے گی اور لوگ اس کو خریدیں گے. یہ بنیادی طور پر ایک کیپٹلزم کا بنیادی پہلا اصول یہ ہے. دوسرا جو ان کا اصول ہے، جو ستون ہے، وہ یہ ہے کہ پرسنل اونرشپ، ذاتی ملکیت. جو چیز بھی ہے وہ میری اپنی ذاتی ملکیت میں ہے. میں اس کو جس انداز سے استعمال کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. میں اس کو جتنے کا بیچوں اتنے کا بیچ سکتا ہوں. میں اس کو جتنے کا کرائے پر دوں اتنے کا کرائے پر دے سکتا ہوں. میرا جسم میری مرضی والا کانسیپٹ بنیادی طور پر ان کا بھی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے بنیادی طور پر، یہی ذاتی جو ملکیت کا تصور ہے، یہی بنیاد تھی کہ جو پون انڈسٹری ہے، جسم کی خرید و فروخت والا جو سلسلہ ہے، اور جنسی جو انڈسٹری ہے، صنعت ہے، یہ امریکہ میں بہت زیادہ پروان چڑھ گئی. اس میں بہت زیادہ آگے تک لوگ چلے گئے کیونکہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرتے تھے، جسم کو فروخت کرتے تھے. ان کا زیادہ کچھ سرمایہ جاتا نہیں تھا، لیکن اس کو اس کے بنیاد پر پیسے زیادہ ملتے تھے. اور دوسرے اصول کے مطابق آپ نے جو، چونکہ ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا تو خریدنے والے بھی کثیر تعداد میں موجود تھے. اس کی زیادہ قیمت لگا کر خریدنے والے بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. تو اس لیے بہت کم عرصے میں یہ انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کر گئی اور اس سے بہت زیادہ پیسہ آنے لگا. تو بہرحال یہ بنیادی چیز ہوگی کہ بھئی ہر چیز آپ کی ذاتی ملکیت میں ہے. وہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کی ذاتی ملکیت میں ہے. آپ اس کو نفع حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انداز سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ کیپٹلزم کا بنیادی فلسفہ ہے. سوشلزم، اس کے مقابلے میں جب کیپٹلزم نے کچھ عرصہ یہ چلا اور اس کے مسائل سامنے آتے گئے، اس کے بنیادی مسائل یہ تھے کہ بھئی جو غریب بندہ ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے، جو امیر بندہ ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے. اس قسم کی سچویشن جب اس پر بالکل آزاد چھوڑا گیا تھا تو اس کے یہ سچویشن سامنے آ رہی تھی. تو اس کے مقابلے میں بعض ممالک میں، سوویت یونین ہو گیا، چائنا ہو گیا، انہوں نے یہ نظام اپنایا کہ انہوں نے سوشلزم کو اپنے ہاں
اپنایا اور اس چیز کو اپنے ہاں رواج دیا۔ سوشلزم کا جو بنیادی کانسیپٹ تھا، جس چیز کو یہ لے کر اٹھے، وہ یہ تھا کہ بھئی کوئی چیز بھی آپ کی ملکیت پہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دراصل ریاست کی ملکیت ہے، آپ اس میں ریاست نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو کرایہ ملے گا، آپ کو جو ہے جتنا آپ کا حق بنتا ہے اتنا ہم دے دیں گے، آپ صبح سے شام تک کام کریں گے، بنیادی طور پر آپ ریاست کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ دوسرا جو ہے تو ان کا وہ تصور تھا ایکول ڈسٹریبیوشن۔ ایکول ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے، یہ حامد فراز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ عامر بھائی میں اپنی بات مکمل کر لوں، پھر میں آپ حضرات کو میوٹ کرتا ہوں، پھر بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ سر یہ دوسرا ہے اس لیے ایکول ڈسٹریبیوشن۔ ایکول ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک ہی قسم کی رقم ملے گی۔ اب جب یہ نظام اپنی اوج پہ تھا تو چائنا اور روس وغیرہ میں کوئی شخص اپنی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک بندہ ہے، اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو وہ گاڑی اس کی ذاتی ملکیت میں ہو نہیں سکتی تھی، حکومت فیصلہ کرے گی کس کو گاڑی دینی ہے، کس کو گھر دینا ہے۔ ہر شخص کو اس جو نظام کا، اس نظام معیشت کا فلسفہ یہ تھا کہ ہر شخص کو ایک بنیادی ضرورت، روٹی، کپڑا، مکان، گھر، شیلٹر، یہ چیز دے دی جائے اور بس اس سے صبح شام کام لیا جائے، اور وہ کام کا جتنا نفع ہو، جتنا پیسہ ہو، جتنے منافع ہوں، وہ بنیادی طور پر ریاست کی ملکیت میں ہوں گے۔ تو یہ اس چیز کو لے کر اٹھے کہ بھئی آپ کی ذاتی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ریاست کا ہے، سب کچھ جو ملک کی حکومت ہے اس کا ہے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو سر چھپانے کے لیے گھر ملے گا، اچھا گھر دیں گے، اچھی تنخواہ دیں گے، روٹی، کپڑا، مکان، جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، آپ کو زندگی کی تمام تر سہولیات ملتی رہیں گی، لیکن آپ کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر اس کا فلسفہ ہے۔ اب اگر یہاں پر آپ تھوڑی دیر اس کو دیکھیں تو یہ بالکل دو انتہاؤں پہ چل رہے ہیں۔ کیپٹلزم کہتے ہیں سب کچھ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کو جیسے چاہو، جتنے نفع کے لیے چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ سوشلزم دوسری انتہا پہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کچھ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، سب کچھ ریاست کا ہے، آپ کام کریں گے، جتنا آپ کو کام کا کہا جائے گا اتنا آپ کام کریں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی بنیادی ضروریات اور بنیادی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ یہ دونوں الگ الگ انتہاؤں پہ چل رہے ہیں۔ اب اسلامی اکنامک سسٹم ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ جب یہ دونوں الگ الگ انتہاؤں پہ چل رہے ہیں نا، تو ان دونوں کے اندر مسائل ہیں، اور دونوں کے مسائل وقت مختلف اوقات میں سامنے آئے، دونوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ سوشلزم کو آپ دیکھیں تو اس وقت وہ اپنی جو اصل حالت ہے اس کے اندر سوشلزم کہیں بھی نہیں پایا جا رہا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ چائنا سوشلزم کا دعویٰ کرتا رہا، سوویت یونین سوشلزم کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن یہ اپنی اس حالت میں، اپنی اصل حالت میں وہاں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کیپٹلزم اپنی اصل حالت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے کسی بھی معاملے میں کسی اتھارٹی یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو، لیکن کہ ہر ملک میں مختلف چیزوں پر حکومت کی جانب سے پابندیاں بھی لگتی ہیں۔ حکومت جب یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اس چیز کو تھوڑا سا بین کرنا چاہیے، اس لائن کو، کاروبار کو استعمال، اس لائن آف بزنس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو وہ مختلف چیزوں کو بین کر دیتی ہے، وہ ٹیرف پر پابندی لگا لیتی ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، مختلف قسم کی وہ جو ہے تو ریسٹرکشنز وغیرہ لگاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو سوشلزم اپنی اصل اور فلسفے کے اعتبار سے ابھی موجود ہے، اور نہ کیپٹلزم اپنی اصل اور فلسفے کے اعتبار سے دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں نظام کون سا ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ نظام، یعنی کہ ڈوئل سسٹم ہے۔ اس کے اندر کیپٹلزم کی بھی خصوصیات ہیں اور اس کے اندر سوشلزم کی بھی خصوصیات ہیں۔ کیپٹلزم کی خصوصیات یہ ہیں کہ بھئی بہت ساری چیزوں کو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے، آپ نے ان کے نفع کمانے پر، آپ نے ان کے کاروبار کرنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی، کئی ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ سوشلزم کا اس کے اندر فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے کئی صنعتوں کو حکومتی اس میں لیا ہوا ہے، اختیار میں لیا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جو وہ ہوئی تھی ایک زمانے میں، قومیانی کی پالیسی ہوئی تھی کہ بھئی ساری چیزوں کو حکومت نے اپنے اختیار میں لے لیا تھا، پی آئی اے وغیرہ کو انہوں نے اس کا قومیانہ کر لیا تھا نا، کہ بھئی حکومتی اختیار میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں حکومتی اختیار میں چل رہی ہیں۔ پی ٹی سی ایل غالباً چل رہا تھا کچھ عرصہ پہلے ہی، اس کی نجکاری ہوئی ہے، لوگوں کی ملکیت میں دیا ہے، کمپنی میں دیا ہے۔ واپڈا ہے، ہمارے بہت سارے ادارے ہیں جو حکومتی ملکیت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس قسم کے جو فیکٹر ہیں، یہ سوشلزم کے فیکٹر ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ دونوں الگ الگ انتہاؤں پہ ہیں۔ اسلامک اکنامک سسٹم
وہ ہم کیا کہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کس کے زیادہ قریب ہے, یا وہ کس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ان دونوں میں سے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں تو سوشلزم جو ہے وہ بالکل غیر معقول قسم کا نظام ہے. آپ دنیا میں یہ نظام چلا نہیں سکتے کہ بھئی آپ صبح سے شام تک کام کریں لیکن کوئی آپ کے سامنے ایکسٹرا بینیفٹ نہ ہو. میں اور ایک اور بندہ ہے, زید اور عمر ہیں اور میں ہوں, ہم ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں اور صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہم نے کام کرنا ہے, اور ہم تینوں کو دن کے آخر میں ملنا کیا ہے, ایک پلیٹ کھانا, رات کو سونے کی جگہ, اور مثلاً 100 روپے. تو اب ہم میں سے کام کو دل سے کریں تب بھی یہ ہوگا, کام سستی سے کریں تب بھی یہ ہوگا, پورے کے پورے 9 گھنٹے کام کرتے رہیں تب بھی یہ ریوارڈ ہمیں ملنا ہے, اور بیچ بیچ میں سے ہم سوتے رہیں اور تھوڑا کام کریں تھوڑا نہ کریں تب بھی ہمیں یہی ریوارڈ ملے گا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ پھر اس میں ڈنڈی مارتا ہے. جب آپ کو آپ کی محنت کے عوض آپ کے اجر میں اضافے کا موٹیو نہ ہو کہ بھئی میں اگر زیادہ کام کروں گا تو مجھے وہ نہیں ملے گا جو باقی سب کو مل رہا ہے, بلکہ مجھے مزید کچھ ملے گا, مجھے اس میں پیسے میں اضافہ ہوگا, میری سہولیات میں اضافہ ہوگا, تو آپ پھر زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو, آپ کہیں کہ بھئی میں صبح سے لے کر شام تک پورا خون پسینہ ایک کر دوں تب بھی مجھے وہی ملنا ہے, اور اگر میں یہاں پر چھپ چھپا کے سستی کروں, کام چوری کروں تب بھی مجھے یہ ملنا ہے, تو مجھے کیا پڑی ہے اپنی جان مارنے کی. تو یہ بنیادی طور پر جب آپ اونرشپ کے اس کو ختم کرتے ہیں, اصول کو ختم کرتے ہیں, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے وہ بینیفٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, جب کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو محنت کائے گی کرنی. یہ بنیادی طور پر سوشلزم کا یہ بنیادی اصول جو معقول نہیں ہے, عقل کے بھی خلاف ہے, اور یہ زیادہ دیر تک سروائیو اور ایگزسٹ کرنے والی کیفیت میں نہیں تھا. دوسرا ہے ایکول ڈسٹریبیوشن. ایکول ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ صبح سے شام تک کام کریں, جان مار کے کام کریں یا سستی سے کام کریں, تو ایکول ڈسٹریبیوشن یہ کا مطلب یہ کہ بھئی آپ کو سیم ٹو سیم ملے گا, دونوں کو برابر سرابر ملے گا. ایکول ڈسٹریبیوشن کا آج کل بھی بہت زیادہ نعرہ لگ رہا ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ معاشی انصاف, یہ اگرچہ اس کا یہ ترجمہ غلط ہے, یہ معاشی انصاف ایکول ڈسٹریبیوشن کا نام نہیں ہے. اسلام بیسیکلی اسلامک اکنامک سسٹم ایکول ڈسٹریبیوشن کو فروغ نہیں دیتا اور ایکول ڈسٹریبیوشن کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ کس چیز کو سپورٹ کرتا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں. اسلام کے اکنامک سسٹم میں اسلام نے کیا کر دیا ہے, اس نے یہ کر دیا کہ پروفٹ موٹیو کو لمٹ کر دیا, اس کے اوپر تھوڑی سی پابندیاں لگا دی, حدود اس کو محدود کر دیا. پابندیاں کس قسم کی لگائی, میں یہاں حوالہ دوں گا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور جدید معیشت و تجارت. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی اسلامی نظام معیشت نے سرمایہ دارانہ نظام کو بنیادی طور پر محدود کر دیا اور اس کے اندر سے خرابیوں کو نکال دیا. تو وہ سرمایہ دارانہ نظام بن گیا اسلامک اکنامک سسٹم, کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام اپنی اصل کے اعتبار سے معقول بھی ہے کافی حد تک, اور وہ اسلامک اکنامک سسٹم کے زیادہ قریب بھی ہے. اس میں بس چند ایک خرابیاں تھیں جس کو ہم نے محدود کرنا تھا, ان خرابیوں کو ختم کرنا تھا, تو یہ نظام درست ہو جانا تھا. تو پروفٹ موٹیو کو اس کے اندر ہم نے محدود کر دیا, اور ہم نے پروفٹ موٹیو پر نفع کمانے کے محرک پر 2-3 قسم کی پابندیاں لگا دی. ایک تو خدائی پابندیاں ہیں کہ آپ نے حرام کام میں انویسٹ نہیں کرنا, حرام کام کے ذریعے نہیں کمانا, شراب بیچ کر آپ نے پیسے نہیں کمانے, آپ نے جو ہے تو حرام کاروباروں میں بزنس, جوا کے ذریعے مختلف چیزیں جو شرعاً منع ہے, ان چیزوں کو فروخت کر کے یا ان چیزوں میں پیسہ لگا کے آپ نے کاروبار نہیں کرنا. یہ ہوگی اللہ پاک کی طرف سے جو پابندیاں, خدائی پابندیوں کا نام اس کو دے دیا. تو ایک پابندیاں خدائی پابندیاں ہیں, یہ ہوگی. دوسری پابندیاں اس پر لگائیں وہ ہیں اخلاقی پابندیاں, کہ بھئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تقاضا اخلاق کرتا ہے, تو آپ اخلاقی اعتبار سے بھی اس چیز کے پابند ہیں کہ اگر آپ انسان ہیں اور اخلاق والے انسان ہیں تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے. ایک مثلاً اس کی ایک ایگزامپل دے دوں کہ ایک جگہ پر انویسٹمنٹ کا موقع ہے, اور مثلاً وہ بن رہا ہے وہاں پر پلے گراؤنڈ, بچوں کے لیے کھیلنے کی جگہ بن رہی ہے, اور دوسری جگہ پر انویسٹمنٹ کا موقع ہے اور وہاں پر بن رہا ہے ایک ہسپتال بنایا جا رہا ہے.
تو اب اخلاقی اعتبار سے اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی بچوں کے لیے کھیلنے کی گراؤنڈ تو یہاں پر اور بھی موجود ہیں، ہاسپٹل اس پورے ایریا میں کوئی نہیں ہے، تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو رواج دوں، اس چیز کے اندر پیسہ لگاؤں، اس چیز کو تقویت دوں کہ یہاں پر اسپتال بن جائے، اس علاقے میں اسپتال بن جائے، اس علاقے کے لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ اخلاقی اعتبار سے یہ تقاضا ہو رہا ہے. یہاں پر شریعت کا کوئی آپ کے اوپر زور نہیں ہے کہ بھائی نہیں آپ نے ہاسپٹل میں ہی پیسہ لگانا ہے، گراؤنڈ کے لیے پیسہ نہیں لگانا. نئی قانونی کوئی پابندی آپ پر کہ بھئی اگر آپ اس گراؤنڈ کے لیے پیسہ لگائیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیں گے. نہیں، اخلاقی اعتبار سے یہ چیز آپ ایویلویٹ کریں گے، اس چیز کو دیکھیں گے کہ بھئی میرا پیسہ اس وقت کس جگہ پر زیادہ ضرورت ہے، میں کس چیز میں زیادہ انویسٹ کرنے پر مجھے آخرت میں اور دنیا میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر اپنی انویسٹمنٹ میں جو ایک پہلو ہے آخرت والا، اخلاقی اعتبار سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی پابندی آپ کے اوپر لگی ہوتی ہے. دو پابندیاں ہوں گی، ایک خدائی پابندی اور ایک اخلاقی پابندی. تیسری پابندی ہے سرکاری پابندی، ریاستی پابندیاں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریاست آپ کو پابند کرتی ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ کیپٹلزم اب اپنی اصل کے اعتبار سے چونکہ پایا نہیں جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت کی طرف سے جن پر پابندی لگائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ اگرچہ کیپٹلزم کے فلسفے کے خلاف ہے، لیکن ظاہر سسٹین کرنے کے لیے ان کو یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں. تو جو ریاستی پابندیاں ہیں، اگر ریاست، حکمران، بادشاہ، ملک کا وزیر اعظم، ادارے آپ پر کاروبار کے حوالے سے کوئی پابندی لگا لیتے ہیں اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے اس قسم کی پابندی، تو وہ اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا آپ پر ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اسلام نے ریاستی پابندیوں کو انڈورس کیا ہے. تو اسلامی نظام معیشت میں 3 قسم کی پابندیاں ہوگی آپ پر: خدائی پابندیاں، اخلاقی پابندیاں اور ریاستی پابندیاں. یہ تو پروفٹ موٹیو کو انہوں نے اس طرح محدود کر دیا. دوسری چیز جو اس کا وہ ہے دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ نیو کانسیپٹ آف آنرشپ. کیپٹلزم میں جو کہتے تھے کہ پرسنل آنرشپ ہے، ہر چیز آپ کی اپنی ملکیت ہے. اسلامی نظام معیشت میں اس نے اس بنیاد کو ختم کیا کہ نہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. نہ سوشلزم کی طرح سب کچھ ریاست کا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس میں کسی تصرف. سوشلزم میں یہ ہے نا کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نہ ہی کسی بھی چیز میں تصرف کے حقدار ہیں، سب کچھ ریاست کا ہے. اور کیپٹلزم میں یہ ہے کہ ہر شے آپ کی ہے، آپ اس کو کسی بھی انداز سے استعمال کر سکتے ہیں. درمیانی اور معتدل رستہ وہ یہ تھا کہ جو اسلامی نظام معیشت نے دیا کہ بھائی آپ کا بنیادی طور پر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک کی ملکیت ہے، آپ کو اللہ پاک نے اس میں نائب بنایا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ دیا، نیا نظریہ دیا ملکیت کا، ذاتی ملکیت کا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ کو دیا ہوا ہے یہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے آپ کو اس میں نائب بنایا ہوا ہے. آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بھئی جو شریعت کے بنیادی مقاصد ہیں اس میں حفظ مال کو بھی رکھا گیا ہے. اور اگر میرے پاس کچھ پیسے ہیں، بریف کیس میں میرے پاس پیسے ہوں اور میں اس کو جلا رہا ہوں، تو یہ اسلامی قانون کے مطابق یہ جرم ہے، اس پر مجھے گناہ بھی ہوگا اور اسلامی ریاست ہوگی تو مجھے پکڑ کر اس پر قید بھی کر سکتی ہے. کیونکہ پیسے کو جلانا، مال کو ضائع کرنا، کسی بھی قسم کے مال کو، صرف پیسے کی بات نہیں ہے، ذات مال جو ہے تو قانون شریعت کے بنیادی اصولوں کے مطابق یہ ناجائز ہے اور غلط بات ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اس چیز کے اصل مالک آپ نہیں ہیں، آپ تو اس میں نائب تھے، اصل مالک تو اللہ پاک ہے. اللہ پاک نے اس چیز کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. تیسری چیز ہو گئی وہ جو ایکول ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ اسلام ایکول ڈسٹریبیوشن کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کو سپورٹ کرتا ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن یہ ہے کہ بھئی جو بندہ 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے، کچھ بندے ہیں انہوں نے کام کیا ہے، ان کے کاموں کا جو کوالٹی تھی وہ مختلف ہے. ایک بندے نے بہت اچھا کام کیا، ایک نے تھوڑا سا کم اچھا کیا، ایک نے بالکل سر سے چیز کو اتارا ہے. تو ایکول ڈسٹریبیوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ سب کو 500 روپیہ دے دیں، نہیں. ہم کہتے ہیں ایکول نہیں، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے. جس نے بہت اچھا کام کیا اس کو 5 دو، جس نے تھوڑا سا کم اچھا کیا اس کو 4.5 دے دو، 400 دے دو، جس نے بالکل برا کام کیا اس کو 250 دے دو، تاکہ ہر بندے کو اس کے کام کے اعتبار سے، اس کی محنت، اس کے ان پٹ کے اعتبار سے اس کا اجر ملے، اس کا ریوارڈ ملے. تو اسلام نے جو ہے ایکول ڈسٹریبیوشن کے بجائے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن پر فوکس کیا. تو یہ اسلامک نظام
معیشت کی چند ایک خصوصیات آپ کے سامنے آگے چلتے ہیں جی. ابھی تک تو ہم نے بات کی نظام ہائے معیشت پر, ٹھیک ہے, کہ بھئی دنیا میں اس قسم کے نظام معیشت چلتے رہے ہیں اور ان کے جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں, اور اسلامک اکنامک سسٹم کی یہ خصوصیات ہیں. اب بینکنگ کا اسلامک سسٹم میں اسلامک نہیں, بینکنگ کا اکنامک سسٹم میں کیا رول, بینکنگ کا اکنامک سسٹم میں رول کیا ہے. یہاں پر یہ دیکھ لیں, میں نے یہاں پر ہم نے تحریر کی ہو کہ بینکنگ از اے اسمال بٹ موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف اکانومی, کہ بینکنگ کو اگر ہم اس کا وہ دیکھیں تناسب دیکھیں تو یہ بہت چھوٹا ہے پوری اکانومی کے حوالے سے. مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اکانومی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, تو بینکنگ شاید ان مختلف چیزوں کا جب تناسب ہم نکالیں گے تو شاید 20 یا 30% ہو, لیکن یہ اس قدر اہم حصہ بن چکا ہے یہ پورے نظام معیشت کا, پورے ایک معاشی نظام کا, کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہوتا ہے. انڈسٹریل اور صنعتی انقلاب جو تھا اس کے بعد یہ مزید اہم بن گیا. اس کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کا جو بنیادی کام ہے وہ میں آپ کو وہ کیسے وہ کام سر انجام دیتے ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا بنیادی جو کام ہے وہ ہوتا ہے انٹرمیڈیشن. بھئی یہ واسطہ بنتا ہے, دو قسم کے لوگوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے. آپ معاشرے میں جب دیکھیں گے تو دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. یا تو وہ ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے ہیں, جنہوں نے اپنے اخراجات مکمل کر لیے ہیں, اب ان کے پاس کچھ ایکسٹرا پیسے بچ گئے ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اپنے اخراجات کے لیے, اپنی ضرورت کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہے. تو یہ بینک درمیان میں واسطہ بنتے ہیں, کمیشن ایجنٹ بنتے ہیں. یہ ان لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں جن کے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے. تو یہ جن کو دیتے ہیں ان سے سود لیتے ہیں, کٹ گئی یہ بینک کے نظام وہی بات سمجھ نہیں آئی. یہ کسی کی آواز آ رہی ہے بیچ میں سے. بہرحال کیسے یہ واسطہ بنتے ہیں, یہ سلائیڈ کو آپ دیکھ لیں. میں اس میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی اس کے واسطہ بننے کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. انکم یہ ہوتی ہے انڈیویجول افراد کی ہوتی ہے, بزنس کاروباروں کی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی اپنی جو ہے تو ایک آمدن ہوتی ہے, مختلف فرمز کی ہوتی ہے, مختلف اداروں کی جو انکم ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے بعد دیکھا کہ بھئی میرے پاس اب پیسے بچ گئے ہیں, میری تنخواہ تھی 200 روپے, میں نے مہینے بھر کے اخراجات کر لیے, بھی بچوں کا خرچہ ہو گیا, فیس ہوگی, سب کچھ کر لیا, اب میرے پاس 10 روپے بچتے ہیں. اب اس 10 روپے یہ میرے پاس میری کیا ہے, سیونگ ہے, یہ میری بچت ہے. تمام اخراجات کرنے کے بعد جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کو ہم سیونگ کہتے ہیں نا, تو یہ میری بچت ہے. تو اب ان 10 روپے کو میں نے کیا کرنا ہے, تو یہ میں سیورز میں آ گیا ہوں, یعنی کہ میرے اخراجات کرنے کے بعد میرے پاس پیسے بچ گئے ہیں. دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو مثال کے طور پر ایک ساتھی ہیں, ان کی تنخواہ 100 روپے ہے, اب ان کے مہینے کے اخراجات ہیں 120 روپے فار ایگزامپل, تو 20 روپے ان کو ایکسٹرا چاہیے اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے. اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈس سیورز ہیں, یہ سیور نہیں ہے, یہ ڈس سیورز ہیں یا ڈیفالٹرز ہیں, کہ ان کو اپنے زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک مثال کے طور پر میں نے ڈس سیور کی مثال دی ہے, ورنہ یہ بالکل ضروری نہیں کہ زندگی کوئی بندہ غریب ہو تب بھی ڈس سیور ہو. ہمارے ہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ, بڑے بڑے کاروباری جائنٹ ہوتے ہیں جن کو اپنے کاروبار چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. انہوں نے ایک نیا جو ہے تو کاروبار شروع کیا ہے, موجودہ کاروبار میں ان کو ٹھیک ٹھاک نفع آ رہا ہے, لیکن بیک وقت ان کو ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے, تو وہ ڈس سیور شمار ہوں گے, وہ بینک سے پیسہ لینے والے شمار ہوتے ہیں. تو اسی طرح ڈس سیورز میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, کاروبار ہوتے ہیں, گورنمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ فلو یہاں سے چلتا ہے, یہ سیور والے ایریا سے چلتا ہے اور ڈس سیور کی طرف جاتا ہے. کس کے ذریعے جاتا ہے, کہ جو انکم جو ہوتے ہیں ڈس سیور ہوتے ہیں, یہ اپنی انکم میں سے کچھ تو ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ کنزیوم کر لیتے ہیں, خرچ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ہوتا ہے جو یہ ٹیکس میں دے دیتے ہیں, حکومتوں وغیرہ کو دے دیتے ہیں, تو اور کچھ ہوتی ہے جو سیونگ ہوتی ہے. یہ سیونگ جو ہے یہ چل رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف, ڈس سیورز کی طرف جا رہی ہوتی ہے, جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کہ بھائی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرے جب میں نے خرچے اپنے مکمل کر لیے, آخر میں میرے پاس 10 روپے بچ کے نا, تو اب یا تو میں خود کسی کاروبار میں لگا دوں گا, بزنس والے آپشن پہ آ جائیں,
کہ میں خود جاؤں گا, میں کہوں گا کسی دوست ہے میرا یا کوئی کاروباری بندہ ہے, میں اس کو کہوں گا کہ بھی میرا پیسہ اپنے کاروبار میں لگاؤ, مجھے اس کا نفع دے دینا. یہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. میں گورنمنٹ میں دے دیتا ہوں پیسے, جو بانڈز وغیرہ ہیں وہ خرید لیتا ہوں کہ بھائی گورنمنٹ کو پیسے دے دیا, مجھے اس پر وہ نفع دے دے. تو یہ وہ والی انویسٹمنٹ جو ڈائریکٹ ہے, جو میں خود کر رہا ہوں. یہ یہاں تک بینک کا کوئی کردار نہیں ہے. بینک کا کردار ہے انڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. جب میں انڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور اپنے ایکسٹرا پیسے بینک کے اندر رکھوا دیتا ہے, اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں, اور بینک اس پر اس کو سود دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کو ماہانہ یا سالانہ آپ جتنے پیسے دیں گے کتنے فیصد آپ کو اس پر میں سود دے رہا ہوں گا. اور بینک آگے سے جو ان لوگوں کے دوسرے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے, ڈس سیورز کو دے رہا ہوتا ہے, اور ان سے اس پر سود لے رہا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک آرکیٹیکچر ہے یہ آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹرانزیکشن جو کنونشنل بینکنگ میں جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ان کی بنیادی طور پر کیا نوعیت ہوتی ہے, کیا حیثیت ہوتی ہے, کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس پر تھوڑی سی عرض کر دی ہے کہ بھئی یہ ایک تو یہ کرتے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کرتے ہیں, مالی حوالے سے یہ واسطہ بنتے ہیں, یعنی کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, اور ایک طبقے سے پیسے لیتے ہیں, سیورز سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے طبقے کو فائنانس دے رہے ہوتے ہیں, دوسرے طبقے کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ڈس سیورز ہیں. دیگر ان کی جو سروسز ہیں, دیگر جو خدمات ہیں, اس میں سیف کسٹڈی ہے, بینک آپ کو لاکر کی سہولت بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے جو مالی حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں وہ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں. ایجنسی ہے, یہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے وکیل بھی بنتے ہیں. گارنٹی ہے, یہ بہت ساری چیزوں میں گارنٹی دے رہے ہوتے ہیں. ایڈوائزری ہے, بہت ساری چیزوں میں یہ مشاورت والا کام کرتے ہیں, آپ کو کنسلٹنسی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی بہت ساری سروسز ہیں. دوسرے انداز سے اگر اس کی ہم تقسیم دیکھیں تو وہ ایک ہے ایسٹ سائڈ اور ایک ہے لائبلٹی سائڈ. ایسٹ سائڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ والی سائڈ جو آپ کے اساس سے شمار ہوتی ہے, یعنی کہ جدھر سے آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں, اور دوسری سائڈ ہے کہ جو آپ نے لوگوں کو پیسے دینے ہیں, جو آپ کے پیبلز شمار ہوتے ہیں, وہ آپ کی لائبلٹی سائڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ایسٹ سائڈ اور لائبلٹی سائڈ آ جاتی ہے آپ کی. اب جو ہے تو میں آپ لوگوں سے سوالات وغیرہ لیتا ہوں. آج کی سلائیڈز ختم ہو رہی ہیں, اور کچھ جو ہے تو کل کے سوالات پر انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں.